حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے، اور اس لیسن کے آخری چیپٹر میں ہم لوگ ہیں، یعنی موت۔ ہم نے اس سے پہلے کے درس میں مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیسے کیسے موقع دیتا ہے جس میں ہم کو اس کی تیاری بھی کر لینا چاہیے اور اس کی فکر بھی کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ موت تو برحق ہے، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارا سفر شروع ہو جاتا ہے تو کوئی بچپن میں، کوئی تھوڑا جوانی میں، اور کوئی تھوڑا ادھیڑ عمر میں، اور کوئی کسی کی فائل کسی بھی وقت کلوز ہو سکتی ہے، ہم نے کہا تھا۔ اور یہ فائل کلوز ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہر دن موقع دیتا ہے، ہر پل موقع دیتا ہے فائل کے کلوز ہونے کے بعد کی زندگی کی تیاری کے لیے۔ اب ایک آدمی کو روزانہ 86,400 روپیز اگر دیے جائیں، ہر دن 86,400 روپے دی جائیں، اور اسے کہا جائے کہ بھائی یہ آج آپ کو پیسے دیے جائیں گے، ان پیسوں میں سے آپ کو جو کرنا ہے آج ختم کرنا ہے، آج کلوز کرنا ہے۔ ان پیسوں سے آپ اچھی چیز بھی خرید سکتے ہیں، فائدہ مند چیز بھی خرید سکتے ہیں، اور ان پیسوں سے آپ نقصان دہ چیزیں بھی خرید سکتے ہیں، اور پیسوں کو خریدے بغیر چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ فائدہ مند چیز خریدیں گے تو آپ کے لیے یہ پیسے نفع بخش ہوں گے، اگر ان پیسوں سے آپ نقصان دہ چیز خریدیں گے تو آپ کے لیے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، اگر آپ کچھ نہیں خریدیں گے تو یہ پیسے واپس لیے جائیں گے۔ آپ نے کچھ نہیں کیا، نہ فائدہ مند چیز آپ نے خریدی، نہ نقصان والی چیز آپ نے خریدی، بلکہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا تو یہ پیسے شام میں واپس لیے جائیں گے۔ تو ایسے موقع پر آدمی اگر یہ پیسوں کو چاہے تو یعنی وہ کھانے میں لگا سکتا ہے، کھانا کھانے میں لگا سکتا ہے۔ کتنا کھائے گا؟ 86,000 تو نہیں کھا سکتا ہے، نتیجے میں تھوڑا کھائے گا، پھر وہ باقی رہ جائیں گے، یعنی پھر واپس لیے جائیں گے۔ یا وہ پیسوں سے غلط چیز خریدے گا تو اس کو نقصان دہ ہوگا، اور وہ نقصان بھی یعنی پورے 86,000 سے بھی وہ ہر دن نقصان پہنچانے والی چیز نہیں خرید سکتا، نتیجے میں پھر اس کے پیسے بچ جائیں گے، وہ واپس کر دینا پڑے گا اس کو۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے جو یعنی 86,000 اس کے پاس ملے ہیں تو وہ ایسی چیزیں خریدتا ہے جو اب بھی کام آ سکتے ہوں اور بعد میں کام آ سکتے ہوں۔ وہ پیسے واپس نہیں کرتا ہے، پیسے ختم ہونے واپس کرنے دیتا ہے، بلکہ وہ ایسی چیز خریدتا ہے جو اب بھی فائدہ مند ہے اور آخر بعد میں فائدہ پہنچانے والی چیز ہے، پورے کے پورے پیسوں کو بھرپور یوز کرتا ہے۔ تو صرف دنیا میں ایک ہی آدمی عقل مند سمجھا جائے گا، کیوں؟ پیسے پوری یوز کر رہا ہے، اب بھی فائدہ پہنچا سکتی وہ چیزیں، بعد میں اس کے کام آ سکتی ہیں، تو ایک ہی آدمی کامیاب سمجھا جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح یہ 86,400 والا ہمارا ایک دن ہے جس میں 86,400 سیکنڈز ہم کو اللہ دیتا ہے۔ یہ 86,400 سیکنڈز اللہ ہم کو ڈیلی دے رہا ہے۔ اب اس 86,400 جو سیکنڈز ہم کو مل رہے ہیں، اس میں
فائدہ مند چیز بھی ہم کام کر سکتے ہیں, نقصان والے عمل بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کیے بغیر صرف سو بھی سکتے ہیں, ہے نا بھائی. بڑی کمیونٹی ہے, بس لمبے لمبے آرام کرتے رہتی ہے, تو گویا وہ تھوڑا یوز کر لے رہی ہے, بقیہ واپس کر دے رہی ہے. اور کچھ لوگ ہیں انہی 86,000 اور 4 سیکنڈز کو ایسے عمل کر رہے ہیں جو اب بھی کام آنے والے ہیں اور بعد میں بھی اس کو کام آنے والے ہیں. تو یہی لوگ دنیا کے سب سے بڑے عقل مند لوگ ہیں. یہ 86,000 اللہ ہم کو دیا ہے, تو اس کا استعمال آنکھ بند ہونے سے پہلے ہر دن دے رہا ہے. کچھ لوگ تھوڑا یہ بھی کر رہے ہیں, تھوڑا یہ بھی کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ واپس بھی کر رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ یعنی اس کو مکمل طور پر استعمال بھی کر رہے ہیں. اب ہم اس میں ہیں یا اس میں ہیں, اس میں ہیں, ہم اپنے آپ کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہاں, اچانک جو ہے ایک دن واٹس ایپ میں خبر آ جائے گی, سب سے پہلے خبر واٹس ایپ پہ آج کل آتی, نیوز اخبار اور سب بات کی بات ہے. اچانک یعنی یہ صاحب بیڈ پر لیٹے ہوئے ہے, اور یہ بیڈ جو ہے وہ اپنے گھر کا بھی ہو سکتا ہے, یہ اپنے گھر کا ہو سکتا ہے, یا یہ بیڈ ہاسپٹل کا ہو سکتا ہے, ہاسپٹل کا بیڈ ہو سکتا ہے. اور اس بیڈ پر لیٹے لیٹے یعنی اس کا ٹائم قریب آتے جا رہا ہے, وقت قریب آتے جا رہا ہے. اگر کسی آدمی کو اپنے وقت آنے سے پہلے احساس ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے, یاد رکھو آپ. بھائی اب میں جانے والا ہوں, اب میرا ٹائم قریب آیا, یہ جو فیلنگز ہے نا, یہ بھی آنا بہت بڑی نعمت ہے. اگر اتنا بھی آیا تو جو 1 دن 2 دن 3 دن 8 دن مہینہ 15 دن جو اس کو ٹائم ملا نا, وہ ٹائم کے اندر وہ یعنی معافی طلب کر سکتا ہے, توبہ کر سکتا ہے, استغفار کر سکتا ہے, جو حقوق اگر دینے کے لینے کے تو وہ بھی کر سکتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اس بندے کو کہ اس کے پاس ہے ٹائم. اور ایک صاحب جو ہے ہمارے دوست گولکنڈا میں, ان کو یعنی ان کو پتا چلا کہ بھائی ان کو کینسر ہوا ہے. بہت بڑی عمر بھی نہیں تھی اور جوان بھی نہیں تھے, ایک 50-55 کے آس پاس میں تھے. ان کو پتا چلا کہ ان کو کینسر ہوا ہے. اب ایسے ہی فجر کی نماز میں آئے تھے, آ کے بیٹھے ہوئے تھے, اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایسے درس ہوا. درس ہونے کے بعد جو ہے سب لوگ جا رہے تھے, وہ بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد پھر مجھ سے ملاقات کر کے بتائے کہ بھائی مجھے پتا چلا کہ مجھے کینسر ہوا ہے, اب پتہ نہیں میں کب تک رہوں گا, مجھے نہیں معلوم. ایسا کہا تو میں نے کہا مبارک مبارک. یہ کیا مبارکبادی ہے, صبح صبح کینسر ہوا ہے مبارک بول رہے ہیں آپ. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو, نام نہیں لوں گا ابھی میں, چونکہ سب چیز آن ریکارڈ ہے. اب ان کی جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی جو ہو سکتا یہ ہوگا, ہمارے والد صاحب کے ساتھ ایسی بات چیت ہوئی, ہاں, تو میں نہیں بولوں گا, نام نہیں بولوں گا. تو میں نے کہا کہ دیکھیے صاحب, وہ XYZ جو بھی ہیں وہ صاحب, میں نے کہا یہ کینسر ہونے کے بعد اب آپ کو یقین بڑھ جاتا, آپ کا یقین بڑھ جاتا, اور بہت جلد میں جانے والا ہوں, یقین بڑھ جاتا. اب میں ہوں, میں بہت جلد جاؤں گا, میں سوچوں گا تو بھی وہ کنوینس نہیں کر سکتا ہوں. میں بہت جلد جانے والا ہوں, تیاری کرنا ہے, مجھے عمل کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, وہ آتا ہی نہیں مائنڈ کے اندر. کیوں؟
वैसा नहीं हुआ कुछ भी, कन्विंस कर रहे भाई मैं जल्दी मरने वाला हूं, मैं मर सकता हूं, कितना भी अपने आप को मतलब तसल्ली, ये मतलब डराओ, वो कन्विंस नहीं कर सकते हम। लेकिन ये कैंसर वाला आदमी इतना कन्विंस हो जाता है कि नहीं अब तो पक्का जाने वाला है। अब जो आपको हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने जो टाइम मिलेगा ना, ये टाइम को आप ऐसा यूटिलाइज कीजिए कि माशाल्लाह पिछले 50 साल में आपने वैसा अमल नहीं किया होगा, लेकिन आप अमल कर सकते हैं इंशाल्लाह। कन्विंस आपके पास है, नहीं अब 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में कुछ भी हो सकता है, जा सकता हूं मैं। आप हर दिन तहज्जुद पढ़ते हैं माशाल्लाह, लेकिन ये कैंसर की इंफॉर्मेशन होने से पहले तहज्जुद आप पढ़ते थे, लेकिन उसमें वो खुशू, वो खुशू नहीं आ सकता था। मतलब प्रैक्टिकल बात है दोस्त, नहीं आ सकता। आज आप और मैं पढ़ेंगे, वो खुशू नहीं आ सकता है। लेकिन अगर वो मरीज पढ़ता है बस मैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में जा सकता हूं, तो वो मरीज अगर वो क्या कहते हैं उसको तहज्जुद पढ़ता है ना, उसका खुशू, उसका खुशू बिल्कुल अलग होता है। आप फजर से पहले आप दुआ भी कीजिए, आप तिलावत भी कीजिए। आप रात में आपको नींद नहीं आएगी, यकीनन नींद नहीं आएगी, आप चाहे तो भी नींद नहीं आएगी आपको, क्योंकि नींद आपकी कम होती जाती है। अगर आप उस उम्र में अगर कोई आदमी 5 घंटे सो रहा है तो 3 घंटे बड़ी मुश्किल से सो सकता है, 3 घंटे बड़े मुश्किल से सो सकता है। अब 2 घंटे जो आपको नींद नहीं आ रही है, या शुरू में आप सो गए टैबलेट खाने की वजह से, टैबलेट मतलब देते हैं उस मर्ज के अंदर देते हैं तो नींद आ सकती है, लेकिन फिर जल्द ही 1-2 घंटे पहले आपकी नींद अचानक बेदार हो जाते हैं। आप उठिए, फौरन वजू कीजिए, आप मुसलसल दुआ करते रहिए। तो ये जो आपको जो टाइम पीरियड मिला ना, इस तरह का खुशू खुशू वाला टाइम पीरियड किसी को मिल रहा है तो वो सबसे बड़ा खुशनसीब आदमी है। सेहतमंद आदमी मरे दम तक भी उसके अंदर वो खुशू खुशू पैदा करना चाहे तो नहीं आता। क्यों? उसके पास मैं अब मरूंगा बोल के उसके पास वो कन्विंस नहीं कर सकता उन्हें, और मैं जी सकता हूं, और यानी उसको अल्फाज भी मेरे पास नहीं है बोलने के लिए। लेकिन वो मरीज ऐसा कंफर्म हो जाता है, उसके अंदर वो खुशू, वो खुजू, वो लिल्लाहियत, इल्लाह, तकर्रुब, उसकी कैफियत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। तो एक आम आदमी में और कैंसर के मरीज में तकवे और लिल्लाहियत और इसी तरह यानी तकर्रुब, खुशू खुजू, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है, पैदा कीजिए, हो सकता है। तो वो मुस्कुराए, हाँ मुल साहब इस एंगल से तो कोई भी नहीं सोचता, ऐसा तो नहीं कुछ सोचता, लेकिन मैं ऐसा करूंगा इंशाअल्लाह। अगले वो 2-4 महीने में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन कहना ही चाहता हूं कि ऐसे मरीज आज भी हैं, लेकिन झूठी तसल्ली दे दे कर उनको रखते रहते हैं। वो खुद भी अपने आप को झूठी तसल्ली दे दे के रखते हैं। वो झूठी तसल्ली देने की वजह से उसके पास न तकवा पैदा हो सकता, न खुशू पैदा हो सकता, कुछ नहीं। क्यों? झूठी तसल्ली मिल रही है उसको। नहीं तुम अच्छे हो सकते, तुम अच्छे हो, तो भाई झूठी तसल्ली मत दो, ज्यादा झूठी तसल्ली मत दो, अपने आप को झूठी तसल्ली मत दो। बिल्कुल रियलिटी में, हाँ अब मैं जा सकता हूं, अब मैं कल जा रहा हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या क्या करना चाहिए, वो समझेगा तो इंशाअल्लाह या जाना है, लेकिन जाने से पहले जो कैफियत आदमी पैदा होती है वो बहुत बड़ी चीज है। और वो बंदा बहुत बड़ा खुशनसीब है जिसको अल्लाह ताला मरने से पहले अमले साले की तौफीक अता करता है। किसी को बुढ़ापे में, अगर कोई बुढ़ापे में आप अमल कर रहा है तो खुशनसीब बंदा है। क्यों? अल्लाह मरने से पहले तैयारी करा रहा है, वरना कितने लोग हैं बुढ़ापे से पहले उनको अमल की तौफीक ही नहीं होती उनको। ये जा वक्त आने से पहले जो अगर फीलिंग हो रही है कि वो आदमी कैफियत पैदा हो रही, बड़ा खुशनसीब आदमी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को वो जाने से पहले वो कैफियत अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। और ये 86,400 जो रुपीस अल्लाह हमको हर दिन दे रहा है,
اس کا صحیح سودا کرنے، صحیح استعمال کرنے، اور یہاں بھی فائدہ پہنچانے والے چیزیں اور وہاں بھی پیدا پہنچانے والی چیزیں اس سے کرنے کی، خریدنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.